حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غیور نوجوان ساتھیوں، پچھلے ہفتہ صدقہ کی اہمیت اور اس کی افادیت پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. تو آج خیال آیا کہ کہیں کوئی صاحب جوش میں آ کر کے اپنے بیوی بچوں کا بھی حق نہ مار جائیں اور سب صدقہ کرائیں تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے ایک حدیث نظر سے گزری جس کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے سوچا کہ اس ہفتے اور اس ہفتے کو ملا کے دیکھا جائے تو پھر یہ حدیث آج کے لیے بہت ہی مناسب ہے، ورنہ کبھی کبھی لوگ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ کا کچھ کر ڈالتے ہیں. ایک صاحب خود سے مطالعہ کر رہے تھے ایک مرتبہ، تو لکھا تھا کہ نماز ہلکی پڑھانی چاہیے، یعنی امام ہو تو ٹیرے نہیں زیادہ، مقتدیوں کا خیال کرے اور اتنے اطمینان سے یا اتنی لمبی قرات نہ بھاجنے لگے کہ لوگ پیچھے والے پریشان ہو جائیں. سنت کے دائرے میں رہے اور دوسرے یہ کہ حجراً پڑھے، جیسے ترتیلاً پڑھے. نماز میں جو پڑھنے کا حکم ہے اسٹیج والی قرات نہیں ہونی چاہیے. تو اب اس میں انہوں نے اس کو پڑھ لیا کہ نماز ہل کے پڑھانی چاہیے. اب جب ان کو امامت ملتی تھی بیچارے کو تو بہت ہلتے تھے. کسی نے پوچھا آپ یہ نماز میں اتنا ہلتے کیوں ہیں، جھومتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے نماز کی ایک کتاب میں پڑھ لیا ہے کہ نماز ہل کے پڑھانی چاہیے تو ہم ہل کے پڑھا رہے ہیں. پوچھا کہاں ہے، دکھایا تو لکھا تھا کہ نماز ہلکی پڑھانی چاہیے، جس کو انہوں نے پڑھ لیا تھا ہل کے پڑھانی چاہیے. تو نماز میں جھوم رہے تھے اور ہلتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے. ایسے ہی کبھی کبھی ایک پہلو پہ نظر چلی جاتی ہے یا ایک بات آدمی سنتا ہے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو صدقہ کی اہمیت اور افادیت سن کر کے معلوم یہ ہوا کہ جو بچوں کا خرچہ تھا وہ بھی آپ نے لے جا کر کے صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے کہا تھا اس لیے ہم نے صدقہ کر دیا. ذمہ دار ہمیں بھی بتا رہے ہیں. تو ہم نے کہا یہ موقع ٹھیک ہے، اس حدیث کو وہاں سے ملا لیا جائے تو بات پوری ہو جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دینار انفقتہ فی سبیل اللہ. ایک دینار وہ ہے، ایک سونے کا سکہ جس اشرفی کی طرف سے، وہ ہے جسے تم اللہ کے راستے میں صدقہ اور خرچہ کرو. اللہ کے راستے میں جو اسے خرچ کر دو، جہاد میں خرچ کر دو، خود جا کر کے اسے جہاد میں استعمال کر ڈالو.
یا کوئی مجاہد ہے کوئی اس جگہ پہ کھڑا ہے اس کے لیے بھیج دو، یا کوئی شاہین باغ میں بھیج دو، گھنٹہ گھر پہ بھیج دو، ایسی جگہوں پہ پہنچا دو جہاں پہ لوگ اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی کسی جہاز سے کم نہیں ہے، اور ان ظالموں کے سامنے آنکھیں ڈال کر کے آنکھوں میں بات کرنا اور ڈٹے رہنا، حتیٰ کہ عزت تک کا، جان تو چھوڑیے عزت تک کا خدشہ اور خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اور دل دماغ اکثر اسی میں ادھر بدھا رہتا ہے، اور ہر وقت یہ دعا رہتی ہے اللہ ہر طرح سے ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو خدا کی قسم ہم اور آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ تعالی، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، ایک دینار وہ ہے جو تم کسی غلام کے سلسلے میں صدقہ کرو، کسی غلام کو خرید کر کے اسے آزاد کر دیا، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک غلام آزاد کرتا ہے کل قیامت میں اس غلام کے ہر جز کے بدلے، ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ دینار انفقتہ فی رقبۃ، اور آقا نے پھر فرمایا ودینار تصدقت بہ علی مسکین، ایک دینار وہ ہے جسے تم کسی مسکین اور فقیر پر صدقہ کرو، ودینار انفقتہ علی اہلیک، ایک دینار وہ ہے، ایک سونے کا سکہ وہ ہے جسے تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ یہ چار کل دینار ہوئے یا چار قسم کے خرچے ہوئے۔ ایک دینار وہ ہوا جسے اللہ کے راستے میں دیا گیا، ایک دینار وہ ہوا جسے کسی غلام کو آزاد کرنے میں استعمال کیا گیا، ایک دینار وہ ہوا جسے کسی مسکین غریب اور فقیر کو دیا گیا، ایک دینار وہ ہوا جو بیوی اور بچوں کا خرچہ تھا ہمارے اوپر واجب اور فریضہ تھا، ہم نے اس کو وہاں پر استعمال کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان چاروں میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب کس کا ہے؟ اعظمها اجرا للذی انفقته علی اہلیک، اس میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے، اس پیسے کا ہے جسے آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے، جسے آپ نے ان کے اوپر استعمال کیا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ بات ہے جس سے عوام تو عوام، اچھے اچھے حضرت بھی غافل ہوتے ہیں۔ کسی کو صدقہ کی اتنا چڑھ جاتی ہے اور اتنا دھن لگ جاتی ہے کہ ان کو اپنی بیوی کا خیال نہیں ہوتا ہے، اپنے بچوں کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً وہ ایک ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی غریب کو سویٹر دلائی جا رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ کسی فقیر اور مسکین کو کشمیری شال دلائی جا رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ کسی اور یتیم اور بیوہ اور مسکین کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن خود گھر کے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سوال ہم سے اور آپ سے کل قیامت میں اللہ رب العزت کرے گا کہ جب ان کا نفقہ اور ان کا خرچہ آپ کے اوپر واجب تھا اور ضروری تھا تو پھر آپ نے کیا کیوں نہیں اور دیا کیوں نہیں، یہ سوال ہم سے کیا جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھیے ہماری شریعت کا حسن کہ جو چیز ہمارے اوپر ضروری ہے، جسے ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے اجر اور ثواب رکھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ دینار جو اپنے بیوی بچوں پہ آپ خرچ کریں گے آپ کو اس میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، آپ کو اس میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے پہلے ہی سے، جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جسے ہمیں کرنا ہی کرنا تھا، اس میں صرف ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے زاویے نگاہ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے تھوڑا سا مقصد کی طرف توجہ دے دینی ہے کہ شریعت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے، اس لیے اللہ واسطے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب بیوی بچوں کا جو خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں اور واجبی اور فریضہ جو ہمارے اوپر عائد ہے ہم اسے پورا کر رہے ہیں، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اعظمها اجرا للذی انفقته علی اہلک،
سب سے زیادہ اجر اور سب سے زیادہ ثواب اسی خرچے کا ہے جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پر کیا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو دیا ہے. یہ خرچ ہونا چاہیے اور یہ ثواب ہونا چاہیے. اور ایک زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایسا گزرا کہ جب صحابہ کرام نے آیت کریمہ سنی، اللہ رب العزت نے جب قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرمائی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو، نیکی کو کبھی پا نہیں سکتے ہو یہاں تک کہ تمہیں جو چیز پسند ہے اسے خرچ کرو، تمہیں جو چیز محبوب ہے اسے اللہ کے راستے میں دو، جو چیز تمہارے یہاں سب سے بہتر مال سمجھا جاتا ہے اسے لے جا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب تمہیں بھلائی حاصل ہوگی. نتیجہ یہ نکلا کہ کسی صحابی نے اپنا گھوڑا لا کر کے صدقہ کر دیا کہ یہ گھوڑا ہم کو بہت زیادہ پسند تھا اور بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک تھا اس لیے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. کسی صحابی نے اپنا اونٹ لا کر کے صدقہ کر دیا کہ یہ ہمیں بہت پسند تھا. کسی صحابی نے اپنے وہ غلام جو ان کے بہت کام کے تھے انہیں لا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیا. اس طرح سے ایک سلسلہ چل گیا صدقہ اور خیرات کرنے کا، اور یہ اتنا آگے بڑھا کہ بعض صحابہ کرام گھر کا سارا مال لا کر کے صدقہ کرنے لگے، جو کچھ ہے وہ نکال کے لا رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں. پھر بعض صحابہ کرام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ غلط ہو جائے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن جب تک بڑے سے آدمی مشورہ نہیں لیتا ہے، نہیں پوچھتا ہے اور خود معلومات نہیں ہوتی ہے تو کبھی غلط کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ کہیں ہم سے چوک نہ ہو رہی ہو اور یہ کچھ غلطی نہ ہو رہی ہو، اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے. جب بعض صحابے نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے سوال کیا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اسے پڑھ کر کے پھر بتایا. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کتنا خرچ کریں، آپ کہہ دیجیے جو زائد ہو وہ خرچ کرو. بیوی بچوں پہ خرچ کے بعد، آل اولاد پہ خرچ کے بعد، قریبی جو زیر محرم کہلاتے ہیں ان میں کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، یا ماں باپ ہیں جو کما نہیں سکتے ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، یا اپنی بہن ہے جو کما نہیں سکتی ہے، یا اپنا بھائی ہے جو کما نہیں سکتا ہے، یا اپنا بیٹا ہے جو بڑا ہو گیا ہے لیکن اپاہج اور معذور ہے، وہ کما نہیں سکتا ہے، یا نابالغ اولاد ہے چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اور لڑکیاں بھی اگر بالغ ہو گئی ہیں لیکن ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان سب کا خرچہ ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے. ایک فریضہ ہے جس کے تعلق سے ہم سے اور آپ سے کل قیامت میں سوال کیا جائے گا. ہم نے اور آپ نے نہیں کیا ہے تو ہمیں اللہ پکڑے گا اور پوچھے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر والی بیمار ہے اسے اسپتال میں ایڈمٹ کرنا ہے، پتہ چلا کہ پیدائش کا معاملہ ہے اسے لے کر کے جانا ہے، لیکن وہ اٹھ کر کے نکل دیتے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں، کسی اور راستے میں نکل رہے ہیں، جھولا جھپڑا لے کے وہ چل دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیے فلاں شخص نکل گیا تھا اور اللہ نے اس کے گھر کا کام پورا کر دیا اور اللہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا ایک پیسہ خرچہ بھی نہیں آیا اور سب کچھ پورا ہو گیا، پیدائش بھی ہو گئی، کوئی خرچہ بھی نہیں لگا. بھائی اللہ کو جسے دنیا میں لانا ہے اللہ لا کر کے رہے گا، اللہ کو جسے پالنا ہے اللہ پال کر کے رہے گا، اللہ کو جسے کھلانا اور جلانا ہے وہ کھلا اور جلا کر کے رہے گا. یہ آپ کا فریضہ تھا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اسے کرتے، لیکن ہم نے نہیں کیا تو اللہ نے کسی اور سے وہ پورا کروایا. لیکن کل قیامت میں یہ چونکہ فریضہ ہمارا تھا اس لیے اللہ یہ سوال کرے گا کہ آپ نے اسے پورا کیوں نہیں کیا، یا آپ انتظام کر کے کیوں نہیں گئے، یا آپ نے اپنا زیادہ صدقہ اور خرچہ کیوں کر دیا جس کی وجہ سے آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے اور تڑپ رہے تھے. یہ سوال ہم سے ہوگا اور آپ سے ہوگا، یہ سوال ان اناڑیوں سے، ان جاہلوں سے، ان بیوقوفوں سے ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. شاید کوئی بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو کہ ہم نے تو سیرت میں پڑھا ہے کہ
ازواج مطہرات کا بھی فاقہ پہ فاقہ ہوتا رہتا تھا؟ اس کی دو جواب ہیں، قاعدے سے سن لیجیے۔ پہلے اس وقت میں جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو جب ہمارے ہی نہیں ہے تو ہم خرچہ کہاں سے کریں گے؟ جب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم دیں گے کہاں سے؟ پھر بھی جتنا ہو سکتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کرتے تھے۔ پھر آخر زمانے میں جب فراوانی ہو گئی اور خیبر کے علاقے اور یہ دوسرے علاقے فتح ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے نہ صرف انتظام کیا بلکہ سال بھر کا انتظام کیا۔ اور اسی سے تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر شوہر ایڈوانس خرچہ دے دے اور زیادہ دے دے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر بیوی سے وہ واپس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس کی ملکیت میں جا چکا ہے۔ کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ازواج مطہرات کو ایڈوانس دیا تھا سال بھر کا، اسی سال اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر بھی ان سے واپس نہیں مانگا گیا اور واپس نہیں لیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایڈوانس دے دیا ہے اور کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اسے واپس بھی ہم اور آپ نہیں لے سکتے۔ یہ ہے میرے نبی کا وہ طریقہ، یہ ہے میرے نبی کی وہ سیرت، یہ ہے میرے نبی کی وہ سنت، اور یہ ہے میرے نبی کا وہ فریضہ جو کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا اور بتلایا ہے۔ جب بات پڑھا کریں تو پوری پڑھا کریں، جب مطالعہ کیا کریں تو ٹھیک سے کیا کریں، اور جب سنا کریں تو پورا سنا کریں۔ ون سائیڈڈ جب بھی چلیں گے مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک طرفہ جب بھی رخ اختیار کریں گے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلیں گے، آج بھی پکڑے جائیں گے، کل قیامت میں بھی اللہ سوال کرے گا یہ غلطی آپ نے کیوں کی ہے۔ ہاں، گھر والوں کا مزاج بنائیے کہ وہ بھی خرچہ کریں، گھر والوں کا مزاج بنائیے کہ وہ بھی صدقہ کریں، گھر والوں کا مزاج بنائیے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں دیں، گھر والوں کا مزاج بنائیے کہ وہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کر کے دوسرے کی مدد کریں۔ یہ آپ ان کو سکھائیے، یہ آپ ان کو سمجھائیے، یہ آپ ان کے ذہن میں ڈالیے، اور یہ آپ ان کو بتائیے کہ بیٹا جیسے میں کر رہا ہوں اپنے جگر پہ پتھر باندھ کر کے اور اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کر کے، جیسے میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، جیسے میں لوگوں کا خیال کر رہا ہوں، جیسے میں لوگوں کے کام آ رہا ہوں، ایسے ہی تم بھی کرو۔ جیسے کہ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تب صحابہ کرام نے بھی پھر فاقہ کر کے دوسروں کی مدد کی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس طرح سے کرتے تھے تو ازواج مطہرات کا بھی مزاج ایسے ہی بن گیا تھا کہ ان کے یہاں بھی جو کچھ آتا تھا وہ اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی تھی۔ یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ ان کا خرچہ مار کر کے آپ کسی اور کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ ہمیں اس میں ثواب ملے گا۔ ثواب نہیں، الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ حلوائی کی دکان پہ آپ نے فاتحے کا کام کیا ہے، جہاں سے نہیں دینا تھا وہاں سے آپ نے اٹھا کر کے دے دیا ہے، اور آپ نے دوسرے کا حق مارا ہے۔ اگر پیٹ کاٹ کے دینا ہے تو اپنا دیجیے، کسی دوسرے کا حق ہم نہیں مار سکتے ہیں، وہ فریضہ ہمارے اوپر ہے۔ باپ بوڑھا ہے، اس کا خرچہ ہمارے ذمے ہے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، بہن اور بھائی اپاہج ہیں، اس کا ذمہ ہمارے اوپر ہے، بچی ہے بالغ ہو چکی ہے اور کمائی دھمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا اپاہج ہمارا بیٹا ہے، اس کا خرچہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم نے نہیں دیا، کل قیامت میں ہم سے یہ سوال رہے گا کہ خرچہ تمہارے ذمے تھا، تم نے کیوں نہیں دیا؟ جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم اٹھا کر کے ادا کریں اور دیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ہم سمجھائیں اور ان کی ایسی تربیت کریں، ان کے ایسے ذہن بنائیں کہ وہ بھی اٹھا کر کے صدقہ کریں، وہ بھی خیرات کریں۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 دن کے فاقے سے ہیں، کہیں چوتھے دن کچھ کھانے کے لیے آتا ہے، تب تک ایک سائلہ آ جاتی ہے مانگنے کے لیے، وہ اٹھا کر کے دے دیتی ہے اور کچھ حصہ رکھ لیتی ہے، کہتی ہے جو میرا حصہ تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا جبکہ میں 3 دن سے فاقے سے ہوں، اور یہ حصہ جو بچایا ہے یہ میرے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے، ان کا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ شام کو وہ آئیں گے، میں ان کو یہ پیش کروں گی، اگر انہوں نے مجھے دیا یا اس میں سے کچھ صدقہ و خیرات کیا پھر آنا لے کر کے جانا۔ ایسی ذہنیت ہونی چاہیے، ایسی تربیت ہونی چاہیے۔ تربیت کچھ ہے نہیں اور دوسرے کا حق چھین کر کے دوستوں کو دیا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دینار انفقتہ علی اہلک، اپنے گھر والوں پہ جو صدقہ کر رہے ہو یہ سب اس سے زیادہ اجر والا ہے، سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے۔ ہاں شرط یہ ہے اس میں اسراف نہ ہو، ہاں شرط یہ ہے اس میں تبذیر نہ ہو، ہاں شرط یہ ہے اس میں فضول خرچی نہ ہو، ہاں شرط یہ ہے کہ ہم گل چھرے نہ اڑا رہے ہوں، خرچ کے نام پہ ہم
جیسا کہ شادی کے اندر، جیسا کہ عقیقہ کے اندر، جیسا کہ بڑی دعوتوں کے اندر ہم اور آپ یوں ہی کرتے ہیں، دیکھ کے دیکھ ہمارے کھانے سڑ کر کے خراب ہو کر کے پھینکے جاتے ہیں، اور بغل میں ہمارا کوئی پڑوسی، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی لاوارث، کوئی مجبور، کوئی اپاہج، کوئی پریشان حال، کوئی کئی دنوں سے فاقے میں رہنے والا، اور کسی کا بچہ دودھ کے لیے ترس ترس کر کے رات میں پانی پہ گزارنے والا بیچارہ یوں ہی سوتا ہے، لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ طریقہ غلط ہے، اس کا سوال بھی ہم سے اور آپ سے ہوگا، اور ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، یا جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ وہ اڑاتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ انسان نما شیطان ہے جو بہت بڑے غلطی کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، ان کا حق مارنا بھی غلط ہے، اور ان کے حق کے نام پہ کسی دوسرے کا حق مار جانا یہ بھی انتہائی بڑی غلطی ہے، جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پوری طرح سے رائج ہے۔ کچھ لوگ اتنے سوتی جی ہیں اور کچھ لوگ اتنے سوتی لٹک ہیں کہ دوسرے کا حساب کتاب بہت برابر ہے، لیکن گھر پہ کچھ خیال نہیں ہے، اور کچھ لوگ اتنے آگے نکلے ہوئے ہیں کہ ادھر صدقہ ہے، ادھر خیرات ہے، ادھر بانٹا جا رہا ہے، ادھر کھلایا جا رہا ہے، اور پتہ چلا کہ بیوی کا سال میں ایک جوڑا نہیں بنتا ہے اور پڑوسن کا کئی کئی جوڑا بنتا ہے۔ یہ کون سا تماشا ہو رہا ہے، اور یہ کھیل کس چیز کی غمازی کر رہا ہے، اور کس چیز کی طرف اشارہ دے رہا ہے؟ انتہائی بڑی غلطی جو ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہو رہی ہے۔ صرف خرچہ کرنا یہی نہیں کافی ہے، بلکہ حضرت افضل خانوی نور اللہ مرتضیٰ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو خرچہ کرتے ہیں وہ کیجیے، الگ سے جیب خرچ کچھ نہ کچھ دیا کیجیے، ہر دم وہ بیچاری کھڑی نہ رہے، بتاسی نہ آئیے کچھ سامان لینا ہے، فلاں سامان لیا تھا 20 روپے دے دیجیے، فلاں سامان لیا تھا 5 روپے دے دیجیے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، جیسے آپ اپنے جیب میں رکھتے ہیں ایسے ہی کچھ ان کے بھی حوالے کر دیجیے، اور پلٹ کر کے اسے پوچھیے مت کہاں اس کو خرچہ کیا گیا اور کہاں پہ استعمال کیا گیا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور خرچہ جو آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ تبدیل ہونے کی وجہ سے اب ان کو ملنے لگا ہے، لیکن پچھلے زمانے میں اکثر نہیں ملتا تھا، وہ ہے مہر کا خرچہ۔ وہ مہر جو متعین ہوتا ہے اسے بھی دینا ضروری ہے، اگر فوری ادائیگی ہے تو فوری طور سے ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ ٹائم اس میں لیا گیا ہے تو اس ٹائم پورا ہونے کے بعد اسے ادا کرنا فریضہ ہے اور واجب ہے۔ ہم اور آپ اس میں بہت غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ضعیف حدیث ہی صحیح، اس میں آپ کا فرماتے ہیں وہ لوگ زناکار ہیں جو بغیر مہر دیے ہوئے اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اور بہت سے جاہل تو ایسے ہیں وہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور جب بیوی مرنے لگتی ہے تب جا کر کے اس سے معاف کرانے جاتے ہیں۔ اب وہ رضا کی حالت میں ہے، وہ آخر وقت میں ہے، اگر معاف کرے تو معاف ہونے والا نہیں۔ جیسے ایک شخص رضا کی حالت میں اور بیوی جب مرنے لگی تب اس سے معاف کرانے کے لیے گیا، وہ معاف نہیں کر رہی تھی تو ایک باپ لے کر کے گیا اور گالی دے کے کہنے لگا معاف کر دے تو مارے میں پہلے ہی مر جائے گی۔ اس نے کہا ہاں معاف ہے، بتائیے ایسے معاف ہوتا ہے یا ایسے معافی ہونے والی ہے؟ یہ فریضہ کبھی نہیں ادا ہونے والا ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ نکاح سے پہلے اگر بیوی معاف کر دے تو بھی معاف ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ان کے اعزاز کے طور پہ یہ رکھا ہے۔ یہ کوئی قیمت نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں، انسانوں کی کوئی قیمت نہیں بنتی ہے، یہ شریعت نے ان کے اعزاز کے طور پہ رکھ رکھا ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں متعین ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد وہ خود سے معاف کر دے، یہ ان کا کلیجہ اور جگر ہے، لیکن آپ کی مردانگی کے خلاف ہے کہ آپ ادا نہ کریں اور زبردستی ان سے معاف کروائیں۔ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک صحیح طریقہ یہ رائج ہوا کہ لوگ جو زیور دیتے ہیں الحمدللہ اسی میں مہر کے نام پہ کوئی زیور دے دیا جاتا ہے، فوراً ادا ہو جاتا ہے، بہت آسان مسئلہ ہو گیا ہے جس کو ہر جگہ اپنانا چاہیے۔ یہ جونپور اعظم گڑھ میں زیادہ چل رہا ہے، اس کو سب کو لینا چاہیے، آسانی سے مہر ادا ہو جاتا ہے۔ ایک قریب میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، ایک صاحب آئے بیٹھے اور کہنے لگے تو یہ طریقہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا کون سا طریقہ؟ کہنے لگے جو مہر لوگ دے دیتے ہیں زیور بن کر کے آتا ہے اسی میں لگا دیتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں، غلط ہے۔ میں نے کہا غلط کیوں ہے؟ کہنے لگے زیور تو دینا ہی دینا رہتا ہے، پھر اس میں مہر کیسے دے دیا جاتا ہے؟ میں نے کہا بھائی دینا ہی رہتا ہے، لیکن مہر کے نام پہ اگر مہر پہلے ہی دے دیا گیا تو اس میں کون سی برائی ہے؟ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے خود سے لوگوں نے بنا لیا، مولانا لوگوں نے تو کہا نہیں تھا۔ میں نے کہا مولانا لوگوں کی آپ نے کتنی بار تقریر سنی ہے اور کتنی بار یہ بات سنی ہے کہ ہم نے
ترغیب دی ہے کہ نہیں دی ہے, ہم نے سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا ہے. غلطی پہ آپ ہیں اور سب کو آپ غلطی میں بتانا چاہتے ہیں. بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے سامنے میں نہیں چل پاؤں گا تو خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے. تو اس صاحب نے کہا, یہ گاؤں کے پردھان جی تھے. میں نے کہا پردھان جی نہیں, اگر پی ایم صاحب ہوتے تو بھی میں ایسے ہی بات کرتا, کیونکہ یہاں پہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے, یہاں پہ صحیح اور غلط کا مسئلہ ہے. جو صحیح تھا میں نے پیش کیا. یہ طریقہ بہت بہتر ہے کہ پہلے ان کا مہر ادا ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں کھڑا ہوتا. گھر والوں کا نفقہ, ان کا مہر, ان کا الگ سے خرچہ, یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے. حتیٰ کہ امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, بعد میں وقت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے. ان کے لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھی. پہلے شوہر سے انہوں نے حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کا جو خرچہ ہے وہ ہم دے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا, ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتے, یہ در در بھٹکتے رہے. حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کچھ بھی تم ان کے اوپر خرچ کرو گے اس میں تمہارے لیے بہت ہی اجر ہے. پتہ چلا کہ باپ کی ذمہ داری, ماں کی ذمہ داری, بیٹے کی ذمہ داری, بھائی کی ذمہ داری, سب جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, اس میں نفع اور ثواب بہت زیادہ ہے. شرط یہ ہے خاموشی سے پورا کریں, اخلاص کے ساتھ, شریعت کا حکم سمجھ کر کے اجر پہ اجر ملتا جائے گا. یہی نہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ابو داؤد شریف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول, انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ جس کا خرچہ اس کے ذمہ ہے اس کا وہ حق مار جائے, اس کا وہ حق نہ دے. انسان ایسا بہت بڑا گنہگار ہے جو دوسروں کا حق مارے, اور یہی نہیں کہ صرف زندگی میں دے بلکہ جاتے جاتے ان کے لیے چھوڑ کے جانا چاہیے. آپ کو واقعہ یاد نہیں ہوگا, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ میں آقا کے ساتھ نکلتے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد طبیعت بگڑ جاتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ اب بچوں گا نہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میری جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ 2/3 اپنا مال صدقہ کر دو, 2/3 2 حصہ اللہ کے راستے میں دے دو, 1 حصہ اپنے ورثہ کے لیے چھوڑو. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے فرمایا, پھر میں آدھا صدقہ کر دوں اور آدھا چھوڑ کر کے جاؤں. آقا نے فرمایا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آقا نے فرمایا, الثلث والثلث کثیر, 3/3 صدقہ کر سکتے ہو اور 3/3 بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد اگلا جملہ سنیے, کہاں ہے وہ لوگ جو فقیری کی تعریف کرتے ہیں, کہاں ہے وہ لوگ جو غربت اسلام کو ہوا دیتے ہیں, کہاں ہے وہ لوگ جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کن بیانات دے کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں 15 کروڑ 100 کروڑ پہ بھاری ہے, غلط بیانات دے کر کے بلا وجہ اکساتے ہیں. کیوں نہیں ان کو سکھایا جاتا تم اکنامک پہ ہاتھ ڈالو, کیوں نہیں ان کو سمجھایا جاتا تم معیشت پہ قبضہ کرو, کیوں نہیں ان کو بتایا جاتا تم ہائی ایجوکیشن کے مالک بنو اور دنیا میں چڑھ کر کے اپنے قبضے جماؤ اور سمجھاؤ, کیوں نہیں ان کو صحیح لائن دی جاتی. آقا نے کیا فرمایا, جملہ سنیے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان یتکففون عالۃ, تم انہیں مالدار دنیا میں چھوڑ کر کے جاؤ, ان کے جیب میں پیسہ ہو, ان کے پاس کچھ زمین ہو, ان کے پاس گھر رہنے کے لیے ہو, ایسی حالت میں انہیں چھوڑ کے جاؤ, یہی بہتر ہے اس بات سے کہ انہیں فقیر چھوڑ کے جاؤ, در در ہاتھ پھیلاتے پھرے, ادھر مانگے ادھر مانگے. یہ طریقہ درست نہیں. شریعت ہماری اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے. ہماری شریعت یہ چاہتی ہے دین بھی صحیح رہے, دنیا بھی صحیح رہے, اور جب جیب صحیح رہتا ہے تو پھر بہت کچھ کرنے کو سمجھ میں آتا ہے, اور جب جیب میں کچھ نہیں ہوتا ہے عقل دماغ سے نکل کر کے نہ معلوم کہاں چلی جاتی ہے, کام بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے نبی نے بخاری شریف کی روایت میں ان کو فیصلہ دیتے ہوئے یا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مالدار چھوڑ کے جاؤ, یہی بہتر ہے فقیر چھوڑنے سے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ ضروری اور لازم ہے کہ گھر والوں کا خصوصی خیال کریں. ہاں, ان کے خیال کے نام پہ دوسرے کا حق نہ ماریں یا دوسرے کا حق دینے کے نام پہ اٹھائے اور چل دیے اور بیچارے گھر والے پریشان ہیں, یہ بھی انتہائی غلط طریقہ ہے. اللہ ہمیں سنت کا صحیح طریقہ فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور راہ اعتدال پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.